لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ہندوستان کی تاریخ میں دو سب سے اہم دن ہیں، ایک یوم جمہوریہ، دوسرا یوم آزادی. آج یوم آزادی یعنی 15 اگست ہے. آج ہی کے دن ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا. ہمارے ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے جو قربانیاں دی وہ میں آج اپنی تقریر میں پیش کروں گا. حضرات، یہ بات سچ ہے کہ جنگ آزادی ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر لڑی. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اکثر مرحلوں میں جنگ آزادی کی قیادت اور کمانڈنگ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی ہے، کیونکہ انگریزوں نے اقتدار، تخت و تاج، حکومت مسلمانوں سے چھینا تھا. اس لیے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرنے والے ایک مسلمان ہی تھے. سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کے بعد سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دینے والے ان کے فرزند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرات، جنگ آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس میں اشفاق اللہ خان کا نام نہ لیا جائے، جب تک اس میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ابوالکلام آزاد کو خراج عقیدت نہ پیش کی جائے، جب تک ٹیپو سلطان جیسے جواں مرد مجاہد کا ذکر نہ ہو. جناب والا، یہ بات سچ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنوں سے شکست کھائی ہے. ہم نے ہمیشہ اپنی صفوں میں گھسے ہوئے منافقوں سے شکست کھائی ہے. یقین مانیے، یہ ملک 150 سے 200 سال پہلے ہی آزاد ہو گیا ہوتا اگر بنگال میں سراج الدولہ کے ساتھ میر جعفر کی بغاوت نہ ہوتی، اگر ساؤتھ میں ٹیپو سلطان کے ساتھ میر صادق کی منافقت نہ ہوتی، تو آزادی کا سورج 150 سے 200 سال پہلے ہی طلوع ہو گیا ہوتا. حضرات، آزادی کا پروانہ ہمیں ایسے ہی نہیں مل گیا ہے. اس کے لیے ہم نے خون کا دریا پار کیا ہے، قید و بند کی صحبتیں جھیلی ہیں، کالا پانی کی سزا کا سامنا کیا ہے، تختے دار پر چڑھے ہیں، تب جا کے ہمیں آزادی کا پروانہ ملا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جب جب بھی آزمائش اور امتحانات میں ہمیں پکارا، اس ملک کے مسلمان نے کبھی پیچھے نہیں ہٹا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا رہا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار. اب تیری ہمت کا چرچا غیروں کی محفل میں ہے. کون سے کھیلیں گے ہولی گر وطن مشکل میں ہے، کون سے کھیلیں گے ہولی گر وطن مشکل میں ہے. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. جناب والا، واقعات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا اور ان کے 4 بیٹوں، ان کے 4 شہزادوں کو ان کے سامنے تڑپتے ہوئے زندہ ذبح کر دیا گیا. انہوں نے اپنے زخم کو اشعار کی شکل میں تبدیل کر کے یوں بیان کیا ہے: لگتا نہیں یہ دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں یہ دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوہ یار میں. انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، جس وسیع اور ہندوستان میں میں حکومت کر رہا تھا، آج اس کی 2 گز زمین بھی مجھے دفن ہونے کے لیے میسر نہیں ہے. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی ہمیں. آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس ملک کا مسلمان اس ملک سے بہت ہی محبت کرتا ہے، لیکن اس کی عبادت نہیں کرتا. اس ملک کا مسلمان کے لیے کٹا سکتا ہے، لیکن اس کے سامنے اپنا نہیں. میں تیری محبت میں ہوں لیکن میں تجھ کو خدا انکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وطن کی محبت یوں ہی جاگتی رکھے. وما علینا الا البلاغ.